سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليك يا رسول الله. والسلام عليك يا حبيب الله. والسلام عليك يا حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی آیتیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کا لفظی ترجمہ اور چند تفصیلی فوائد میں اپنے شکستہ الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ تواضع اور انکسار کے ساتھ چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے بات چیت کرتے ہیں قالوا سلاما، تو رحمان کے بندے کہتے ہیں سلام. والذین یبیتون لربہم، اور وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے سجدا وقیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. یہ ہے ان آیتوں کا لفظی ترجمہ. میرے بزرگوں اور دوستوں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہے. ان میں سے میں نے صرف ایک نشانی کے متعلق کچھ بیان کرنا ہے. آپ حضرات بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اکڑ کر
غرور و تکبر کا پتلا بن کر نہیں چلتے، بلکہ ان کی چال سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شریف لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، تواضع اور انکسار کے ساتھ، شرافت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وہ جاہلوں سے بات چیت کرتے ہیں تو جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں ہو جاتے، ان کے ساتھ گفتگو میں اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتے، بلکہ حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے وہ گزر جاتے، یعنی جاہلوں سے الجھتے نہیں، بحث مباحثہ نہیں کرتے، کیونکہ جاہل نے تو جہالت کا ہی مظاہرہ کرنا ہے، تو جواب جاہلاں باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب یہی ہے کہ ان کے جواب میں آدمی خاموش رہے۔ تو یہ رحمان کے بندے سلام کہہ کر کہ سلام ہے تم کو، تم دور ہی رہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں منہ لگایا جائے یا تمہیں کوئی اہمیت دی جائے، اس طرح یہ گزر جاتے ہیں۔ تیسری نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے واسطے، کیا کرتے ہوئے؟ سجداً و قیاما، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نشانی بیان فرمائی ہے، اس کے متعلق میں نے مختصر عرض کرنا ہے۔ میرے دوستو، رات کے وقت دنیا محو خواب ہوتی ہے، کوئی سویا ہوا ہوتا ہے، کوئی کسی فعل میں، کوئی کسی فعل میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ والے محض اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے واسطے ساری ساری رات نماز پڑھتے ہوئے، سجدے اور قیام کرتے ہوئے گزار دیتے۔ انہی کی بدولت اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، انہی کی بدولت بارشیں برستی ہیں، انہی کی بدولت آنے والی تکلیفیں، مصیبتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور انہی کی وجہ سے ہمارے جیسے گناہگار جو مستحق کے عذاب ہوتے ہیں وہ بھی عذاب الہی سے بچ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بندے جب برائیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، میری حدوں کو توڑتے ہیں، میری نافرمانیاں کرتے ہیں، تو میرا عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے عذاب میں ہلچل مچ جاتی ہے، لیکن جب میں اپنے شکر گزار، تہجد گزار بندوں کو دیکھتا ہوں جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اور میرے حضور سجدائے نیاز کرتے ہوئے میرے حضور سرے نیاز رکھ کر رونا، گڑگڑانا اور بخشش مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں ان کو دیکھ کر صرفت عنہم عذابی، میں بروں سے بھی اپنا عذاب واپس بھیج دیتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ ان کی بدولت اللہ کا وہ عذاب ٹل جاتا ہے جس عذاب میں ہلچل مچی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ غور کریں اور انصاف سے غور کریں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے دافع العذاب ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو اللہ کا عذاب آ جائے اور ہم تباہ و برباد ہو جائیں، ہم مستحق عذاب ہو کر جو عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، تو یہ صدقہ ہے اولیاء کرام۔ ذرا غور کیجیے، جب اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے اتنی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے، تو رحمت للعالمین رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات
ہمارے لیے کتنی رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہو۔ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے سوا کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا، ولی کچھ نہیں کر سکتے، ان ولیوں سے کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حقیقی طور پر نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، فاعل حقیقی وہی ہے، مگر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو وہ درجے اور مرتبے عطا فرمائے ہیں کہ ان کے بندے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا باعث۔ چنانچہ ذرا غور کیجیے، مکے کے کافروں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا، طرح طرح کے مظالم کیے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور مجھے مسائل بہت دیے گئے، میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے بیان کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ارشاد سے اندازہ کیجیے، سرکار فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا۔ تو کافروں نے کتنے ظلم و ستم کیے ہیں۔ جب کافروں نے لرزا دینے والی تکلیفیں، اذیتیں، مصیبتیں پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں پکڑا، کوئی گرفت نہیں کی، کوئی عذاب نہ آیا، ان کے حوصلے اور بلند ہوئے۔ انہوں نے کہا کیا بگاڑ لیا ہے اس نبی نے ہمارا، اور کیا بگاڑ لیا ہے اس کے خدا نے ہمارا۔ جہاں تک ان کے حوصلے بڑھے کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا، کوئی کہتا تھا تم پر سے بلا کیوں ہٹ نہیں جاتی، ہمارے غرق ہونے کو زمین کیوں پھٹ نہیں جاتی۔ کوئی کہتا تھا میں ایسے خدا سے ڈر نہیں سکتا کہ جو اپنے پیغمبر کی حفاظت کر نہیں سکتا۔ اے نبی اگر تو سچا ہے، تیرا خدا تیری حمایت کیوں نہیں کرتا، تجھے دشمنوں سے بچاتا کیوں نہیں، تیرے دشمنوں کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا۔ ہم جو تجھے ستاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تو تیرا خدا تیری حمایت کیوں نہیں کرتا، تیرے دشمنوں کو تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا۔ جب ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی، جہاں تک معاملہ ہوا انہوں نے صحابہ سے بھی کہا کہ تم اپنے نبی سے کہہ دو نا ہمارے لیے بد دعا کر دو، تمہارا نبی ہمارے لیے بد دعا کر دے، اپنے خدا سے کہہ دے کہ یا اللہ میرے ان دشمنوں کا بیڑا غرق کر دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کر آئے، بس دعائیں دینے نہیں، دعائیں دینے، لوگوں کو تباہ و برباد کرنے نہیں بلکہ برباد شدہ لوگوں کو آباد کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو چلو ہم خود اللہ سے بد دعا کریں، خود اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرتے ہیں کہ جو اس نے کرنا ہے ہمارا کر لے۔ چنانچہ کافروں نے کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ نبی تیری طرف سے سچا ہے اور جو کچھ یہ لے کر آیا ہے وہ بھی تیری طرف سے حق اور سچ ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو تو ہم پر پتھروں کا میل برسا یا اور ہی کوئی دردناک قسم کا عذاب لے۔ ہم تیرے اس نبی کو نہیں مانتے، جو کچھ یہ لے کر آیا اس کو بھی نہیں مانتے، کر لے جو کرنا ہے ہمارا، ہم پر عذاب نازل کر دے یا جو بھی تو چاہے ہم پر کوئی مصیبت نازل کر دے، پتھروں کا میل برسا دے، جو تو چاہے کر لے، ہم تیرے نبی کو نہیں مانتے۔
بتائیے ایک قسم کا چیلنج ہے یا نہیں خدا کہ جو مرضی کر نہیں مانتے ہیں؟ انہوں نے اپنے لیے خود بد دعا کی، چیلنج کیا اللہ کو، پھر بھی اللہ کا عذاب نہیں۔ تو صحابہ کرام بھی حیران ہوئے کہ آخر بات کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور سب کی تسلی کر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب اللہ ان کو عذاب اس لیے نہیں کرتا کہ تو بھی ان میں تشریف فرما۔ میرے حبیب اگر تیری ذات ان میں نہ ہو تو یہ تباہ و برباد ہو جائے، نیست و نابود ہو جائے، یہ مستحقی عذاب ہو کر جو عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں، یہ صدقہ ہے تیری ذات اللہ اکبر۔ دوستو ذرا اندازہ کرو، جن کی ذات گرامی کافروں کے واسطے بھی دافع العذاب ہے، وہ مومنوں کے واسطے دافع البلائے والوبائے والقحط والمرض والالم نہیں۔ حضور کی تو بڑی شان ہے، یہ بلائیں وبائیں تو اولیاء اللہ کی برکت سے دفع ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اولیاء اللہ بے بڑے درجے مرتبے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا غبار المدینہ یبرئ الجذام والبرصا، فرمایا میرے مدینے شہر کی مٹی جذام اور بار جیسی بیماریوں کو اچھا کر دیتی ہے۔ جہاں میرے قدم آئے ہیں، جس خاک پر میرے قدم آ گئے وہ خاک دافع الامراض ہے، وہ خاک بار جیسی بیماریوں کو ٹھیک کر دے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ حضور کی ذات سے کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، حضور کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، انہوں نے حضور کا ظلم کر کہ اللہ آئے تو سارے بت کے بارے میں اور اس کو لگا دیا جائے نبی اور ولی۔ چنانچہ یہ آیتیں لکھتی ہے ما یملکون من قطمیر، کہ یہ جو غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، یا علی کہتے ہو، یا غوث کہتے ہو، یہ من دون اللہ جو ہے یہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کبھی آپ کھجور کھاتے ہیں نا، تو کھجور کھا کے گٹھلی جو پھیرتے ہیں نا، اس گٹھلی کے اوپر ایک پتلا سا چھلکا ہوتا ہے، بہت پتلا۔ اللہ فرماتا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں۔ مولوی آیت پڑھتا ہے اور اس آیت کی نسبت کر دیتا ہے انبیاء اولیاء کی طرف کے، انبیاء اولیاء یہاں تک کہ حضور نبی کریم گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اور خود اس سے پوچھو تو کہتا ہے یہ زمین میری ہے، یہ کوٹھی بنگلہ میرا ہے، یہ میری زمینیں ہیں، یہ میرے باغات ہیں، یہ میں ٹرکوں کا مالک ہوں، بسوں کا مالک ہوں، میں کروڑ پتی ہوں۔ اپنے آپ کو تو اتنا کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کا مالک، فلاں چیز کا مالک، اور جس کو اللہ نے کل کائنات کا مالک بنایا اس کے متعلق کہتا ہے وہ گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک ہے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب ہے؟ ارے بھائی تم تو باغات کے مالک ہو، تو باغات میں سارے پھل ہوتے ہیں، جو کھجوروں کے باغ کا مالک ہو وہ گٹھلی کیا، گٹھلی کے اوپر جو کھجوریں ہوتی ہیں ان کا بھی مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو یہ تو ساری کھجوروں کے بھی اور کھجوروں کے باغ کے بھی مالک ہو، اور نبی کریم گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہ ہو۔ کتنا ظلم ہے۔ آیت ہے بتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما یہ رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو اور نفع و نقصان کا مالک سمجھتے ہو، یہ تو گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ سارے بت مل جائیں تو مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور کتنا ظلم ہے کہ تم ان بتوں کو اس خدا کا شریک ٹھہراتے ہو جس نے کل کائنات پیدا کی، زمین بنائی، آسمان بنائے، چاند سورج ستارے بنائے، لیکن یہ آیت پڑھتے ہیں بتوں والی لگا دیتے ہیں نبی ولی کا، کہ نبی کریم علیہ السلام اور سارے نبی اور سارے ولی مل جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔
ہیں، اور انگریزوں نے ہوائی جہاز بنا دی، راکٹ بنا دی، اور کیا کیا کچھ بنا دی۔ اب ہم اگر امریکہ میں چلے جائیں تبلیغ کرنے اور ان کو اکٹھا کر کے کہیں کہ بھائی تم ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، وہ کہیں گے کہ تمہارے نبی پر ایمان لانے سے کیا ہوگا؟ تمہارا نبی کوئی نفع نقصان پہنچاتا ہے؟ کہیں نہیں، ہمارا نبی کوئی نفع نقصان نہیں پہنچاتا۔ دوسروں کو کیا، اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس نے اپنی بیٹی سے بھی کہا تھا بیٹی اس گمنڈ میں نہ رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، تجھے تیرے عمل ہی بتائے۔ تو جو نبی اپنی ذات کو نفع نقصان نہ پہنچا سکے، اپنی بیٹی کا کچھ نہ کر سکے، لوگ کہیں گے اس پر ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ اور پھر ہم کہیں کہ ہمارا نبی کچھ نہیں کر سکتا، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، بس وہ ہمارے جیسا ایک بشر تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس پر وحی آتی تھی، ہم پر وحی نہیں۔ تو بولو لوگ متاثر ہوں گے، ایمان لائیں گے؟ وہاں کوئی سرکار تو عالم علیہ السلام کا غلام ہو، وہ سرکار کی شان بیان کرے تو پھر لوگ متاثر ہو کر ایمان لائیں گے۔ تو میرے دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو بڑے بڑے اختیارات، بڑے بڑے درجے اور بڑے بڑے مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ میں آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں یہی کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے ساری ساری رات سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزار دو۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 46 برس عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 15 سال اس طرح گزارے ہیں کہ عشاء اور فجر کے درمیان ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر میں پورا قرآن ختم کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں فرماتے ہیں جب کبھی میرا وضو ٹوٹ جاتا تھا فوراً تازہ وضو کر کے پھر مصروف عبادت ہو جاتا تھا۔ اور یہ شان ہے اللہ کے پیاروں، ہمارے نبی کریم علیہ السلام بھی ساری ساری رات کھڑے رہتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب اے کمبل اوڑھنے والے رات کو قیام کیا کرو مگر آدھی رات سے تھوڑا، الا قلیلا نصف، آدھی رات سے بھی تھوڑا، ساری ساری رات کھڑے نہ رہا کرو، محبوب پیر ٹوٹ جاتے ہیں، پیروں پر برم ہو جاتا ہے، ہمیں بڑا پیار آتا ہے تو ساری ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو، کچھ آرام بھی کیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ساری رات اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ ساری امت بخشوانی ہے، ساری امت۔ فرمایا میرے پیارے امت کے معاملے میں فکر نہ کرو، ہم تمہیں راضی کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بھی ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے، اور یہی شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو گے تو کیا کرتے ہوئے دیکھو، سجدہ کرتے، قیام کرتے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہوئے دیکھو۔ تو صحابہ کرام کی بھی یہی شان تھی کہ ہر وقت نیکیاں کرتے، وہ کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہو، اور یہی حال اہل اللہ کا ہے کہ یہ اللہ والے بھی راتوں کو اٹھتے جاگتے، گرمی ہو سردی ہو سفر ہو حضر ہو، پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، اس بات کی ان کو پرواہ نہیں۔ وہ
جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو محبت ہے، لگن ہے، وہ محبت ان کو سونے نہیں دیتی، وہ لگن سونے نہیں دیتی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں جاتی۔ اسی بات سے کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، وہ کہتا ہے رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے۔ وہ جو لگن اور محبت ہے وہ ان کو سونے نہیں، راتوں کو جاگتے اور جاگتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ عبادت گزار تہجد گزار کہلوانے کے واسطے نہیں، مریدوں کی تعداد بڑھانے کے واسطے نہیں، نمود و نمائش کے واسطے نہیں، محض اللہ کے واسطے۔ والذین یبیتون لربہم، وہ رات گزار دیتی ہیں اپنے رب کے واسطے۔ جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو، خلوص کے ساتھ کرو، اس میں دکھاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، بلکہ مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، رضا۔ ڈاکٹر اقبال جیسے مفکر نے بھی کہا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو اللہ سے کوئی سودا نہیں کر رہا، تجارت نہیں کر رہا، تو حق بندگی ادا کر رہا ہے۔ ایک مقام پر کہتے ہیں جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر باتا و جام سے گزر۔ فرماتے حوروں کے واسطے عبادت نہ کر، شراب طہور کے واسطے عبادت نہ کر، عبادت محض اللہ کے لیے کر۔ پھر سب کچھ تیرا ہی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کو تو کسی حاجت کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ باہر صورت یہ اللہ والے اللہ کے لیے ساری ساری رات جب عبادت کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو اللہ ان کو کوئی درجہ مرتبہ عطا فرماتا ہے یا نہیں؟ یہ سنو توجہ، اور میرا یہ یقین ہے بلکہ دعویٰ ہے کہ جو اس بات کو سمجھ لے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، سارے مسئلے خود بخود حل ہو کر اس کے سامنے آ جائے۔ صرف ایک فرمان کو سمجھ لے اور اس پر یقین کرے۔ سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کا فرمان، اور کہاں ہے؟ صحیح بخاری۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کیا؟ اللہ فرماتا ہے لَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ نفلوں کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ اور یہ مولوی تو نفلیں پڑھتے ہی نہیں، یہ تو سنتا بھی نہیں پڑھتے، کوئی پڑھ دے، اور نفلوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کہتے کہ پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو تو گناہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو نفلوں کے ذریعے، اور اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو نفلوں کے ذریعے۔ وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے، واجبات بھی ادا کرتا ہے، سنن بھی ادا کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھتا ہے۔ ساری ساری رات جو نفل پڑھتے ہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یتقرب الی بالنوافل،
اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میری طرف قرب حاصل کرتا رہتا ہے، ہر رات جو جاگتا ہے تو ہر رات ہی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، دینا بدینہ چل رہا ہے، کہاں پہنچ جاتا ہے؟ حتی احببتہ، اللہ فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر وہ محبوب سبحانی ہو جاتا ہے، محبوب الہی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب محبوب بناتا ہوں تو پھر اس کو کیا درجہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کی سمع میں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ میں ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اللہ فرماتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ حملہ کرتا ہے، تصرف کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں میں ہو جاتا ہوں جن پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ہے فرمایا وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اس کی زبان میں ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ فرمایا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ کچھ مجھ سے مانگے سوال کرے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں، یہ اللہ کا فرمان صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اب ذرا اس میں غور کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اپنے اس بندے کی سمع ہو جاتا ہوں۔ سمع ایک سننے کی صفت جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی، سمع سننا، اور سننے والے کو کہتے ہیں سامع یا سمیع، اور جو چیز سنی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مسموع۔ تو سمع سننے کی ایک صفت ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سننے کی صفت میں ہو جاتا ہوں، اور پھر وہ اپنی بشری صفت کے ساتھ نہیں سنتا، میرے ساتھ سنتا، اور اس کی دیکھنے کی صفت میں ہو جاتا ہوں، پھر وہ بشری صفت کے ساتھ نہیں دیکھتا، میرے ساتھ دیکھتا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نہیں کہتا، امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے سمع القریب والبعید، اس بندے کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ پھر وہ قریب و بعید کی آوازوں کو سنتا، نزدیک اور دور والوں کی آوازوں کو سنتا۔ اسی طرح رال قریب والبعید، وہ قریب و بعید کو دیکھتا ہے، اور اللہ نے فرمایا میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے وہی کچھ ہو جاتا ہے، اور اللہ فرماتا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام راضی فرماتے ہیں قدر علی التصرف فی الصعب والسہل والقریب والبعید، پھر ہاتھ تو اس کے ہوتے ہیں مگر ان ہاتھوں میں قدرت خدا کی کام کرتی ہے، وہ مشکل میں، آسانی میں، قریب اور بعید ہر جگہ تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ بغداد میں بیٹھا بیٹھا فریاد کرنے والوں کی فریاد کو سنتا ہے۔ کس طرح سن لیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تعجب نہ کرو، اس کا سننا میرا سننا۔ پھر وہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ پڑا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے شک نہ کرو، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا، جو کچھ وہ کہتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔
کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے شک نہ کرو، اس کا بولنا میرا بولنا۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، فرماتے ہیں اس کا کہنا پھر اللہ کا کہنا ہو جاتا۔ اگرچہ آواز عبداللہ کے الگ سے نکلتی ہے، منہ بندے کا ہوتا ہے، زبان بندے کی ہوتی ہے، مگر اس زبان پر کلام کرنے والا اللہ ہوتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کروں۔ مولانا روم فرماتے ہیں دیکھو بعض لوگوں پر جن کا اثر ہو جاتا ہے، تو جس پر جن کا اثر ہو وہ بولتا ہے تو جاننے والے کہتے ہیں جن بول رہا ہے، حالانکہ منہ بندے کا، آواز بندے کی، زبان بندے کی، اور بولتا کون ہے؟ جن۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جن اللہ کی ایک مخلوق، جب مخلوق کے اثر کا یہ حال ہے کہ جن نے بندے پر اثر کیا تو بندے کے بشری اوصاف کو مغلوب کر دیا اور اپنے اوصاف کو غالب کر دیا۔ اب زبان بندے کی اور بولنا جن کا، آنکھ بندے کی دیکھنا جن کا، کان بندے کے سننا جن کا۔ تو مولانا فرماتے ہیں جن تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جب مخلوق کے اثر کا یہ حال ہے تو خالق کے اثر اور غلبے کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ جن بندوں پر اللہ تعالیٰ کا اثر اور غلبہ ہو جاتا ہے ان بندوں کی شان بھی یہ ہوتی ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے اور ان کی زبان پر خدا بولتا ہے، آنکھ ان کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، کان ان کے ہوتے ہیں، سننا خدا کا ہوتا ہے، وہ خدا نہیں بن جاتے، خدا کی صفتوں سے مظہر بن جاتے۔ تو میرے دوستو اب ذرا غور کرو کہ ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور ہماری فریاد کو سن لیتے ہیں، درود و سلام کو سن لیتے ہیں، تو یہ ہمارا عقیدہ کوئی بناوٹی خود ساختہ نہیں، یہ تو اولیاء اللہ کی شان ہے، وہ دور و دراز کی آوازوں کو سن لیتے ہیں، اور نبی کریم تو اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ان کا سننا میرا سننا، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا، ان کا بولنا میرا بولنا۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہاتھ پیر ان کے ہوتے ہیں مگر ان کے ہاتھ پیروں میں قوت میری کام کرتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے مظہر بن جاتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات ضرور کروں، بخاری شریف کی حدیث یہ بھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، تو پھر یہ لوگ مانتے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ؟ وجہ یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو فرماتا ہے نا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانوں سے پھر کوئی برا کلام نہیں سنتا، عجیب گانے وغیرہ نہیں، یہ مطلب۔ اور اللہ جو فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو مطلب آنکھوں سے کوئی برا منظر، کوئی بری چیز نہیں۔ اور اللہ جو فرماتا ہے کہ میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ نہیں، یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہاتھوں سے وہ برا کام نہیں، پیروں سے برے کام وہ نیک ہو جائے، یہ مطلب نہیں ہے۔ محبوب بننا بعد میں ہے اور اتباع، حضور نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ کے محبوب بنو گے۔ اتباع پہلے اور محبوب بننا بعد۔ جب تک اتباع نہیں کرے گا، جب تک برائیاں نہیں چھوڑے گا، نیکیاں نہیں کرے گا، اللہ کا محبوب نہیں بنے گا۔ یاد رکھو یہ چیزیں تو محبوب بننے سے پہلے لازمی ہیں، اور یہ درجہ ملتا ہے محبوب بننے کے بعد۔ نعرہ تکبیر، جو درجہ محبوب بننے کے بعد ملتا ہے، انہوں نے اس کو پہلے حصے میں شامل کر
اور محبوب بننے کے بعد جو رتبہ ملتا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ارے یہ چیزیں کہ کوئی برا کلام نہ کرو، کوئی برا کام نہ کرو، برے کام کی طرف چل کے نہ جاؤ، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، یہ چیزیں تو محبوب بننے سے پہلے لازم ہے۔ جب تک ان چیزوں کو نہ کرے اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ اور جس درجے کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ محبوب بننے کے بعد حاصل ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کو یہ مرتبہ عطا کرتا۔ اور امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ بندہ دور و قریب کو سننے لگ جائے۔ جب اولیاء اللہ کی یہ شان ہے تو سید الانبیاء کی کیا شان؟ آئیے اب سید الانبیاء کا ایک ارشاد بھی سنیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے تمہارے نبی نے 1400 سال پہلے یہ سائنس کا مسئلہ بیان فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ فرمایا کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام بھیجے مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے، چاہے وہ کہیں ہو۔ اب آپ ذرا غور کرو، آپ سینے میں رہتے ہیں، سینے میں بیٹھے بیٹھے BBC لندن، قاہرہ، سعودی عرب، دنیا بھر کی آوازیں اس ریڈیو کے ذریعے سے سنتے ہو یا نہیں؟ تو یہ درمیان میں کوئی تارے لگے نہیں؟ کیسی آواز سنتے ہو؟ سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بندے کے منہ سے آواز نکلتی ہے وہ ساری دنیا میں موجود ہو جاتی ہے۔ جہاں تم نے ریڈیو لگایا ریڈیو کے ایریل نے اس آواز کو قید کیا اور آپ نے سینے میں بیٹھے بیٹھے مکہ ریڈیو کی آواز کو سنا، مدینے میں ریڈیو ہو تو اس کی آواز کو سنا، قاہرہ مصر کا دارالسلطنت ہے اس کی آواز کو سن، BBC لندن روز سنتے ہیں تو تمہارے پاس آواز پہنچتی، تم آواز کو سنتے ہو۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا کہ میرے امتی جب مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں ان کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ تو ریڈیو کے ذریعے سے دور دور کی آوازیں سن سکتا ہے تو اللہ کا نبی جو اللہ کی صفتوں کا مظہر اعظم ہے، جو روحانیت اور نورانیت کا مرکز اور منبع ہے، وہ ہمارے درود و سلام کو نہیں سن سکتا۔ اور قربان جائیے صحابہ کرام نے مسئلہ صاف کروایا۔ قلنا وبعد وفات کا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اکثر یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی سنو گے؟ قال وبعد وفاتی، فرمایا میں اپنی وفات کے بعد بھی سنوں۔ کیوں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ کیوں؟ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا ہے۔ تو میرے دوستو معلوم ہوا سرکار اب بھی سنتے، ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ سنیں گے، ہمیں کوئی شک شبہ نہیں، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان کا سننا میرا سننا۔ تو کوئی تعجب نہ کرو، یہ قیامت کا قرب ہے اور ایمان والے آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے، ایسی ہوائیں چلیں گی کہ ایمان والے اٹھتے جائیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی چلا جائے گا اور پیچھے رہ جائیں گے، کئی رہ جائیں گے جو نام کے مسلمان ہیں۔ کیا سرکار نے یہ نہیں فرمایا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام تو نہیں رہے گا اسلام کا نام ہے، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن کا پڑھنا بھی رسم کے طور پر رہ جائے گا، قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کریں گے۔ جس مقصد کے واسطے قرآن نازل ہوا ہے اس مقصد کو فراموش کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا قیامت کے قریب کتنے نازل ہوں، اس طرح جیسے بارش ہوتی
اور لوگ سلف صالحین کو برا کہتے، پہلے لوگوں کو برا کہتے، اور فرمایا جاہل لوگ علماء کی جگہوں پر بیٹھ جائیں گے اور پھر ان کی حالت یہ ہوگی صلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے، آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا صبح کافر۔ سرکار نے فرمایا ہاتھ پر ہاتھ کا انگارہ لے کر کھڑا ہونا آسان ہوگا مگر ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے چنانچہ اب دیکھو نا، بڑے زور شور سے یہ مہم جاری ہے، پورے پاکستان میں کروڑ روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ یزید بڑا متقی پرہیزگار تھا، امام عادل تھا، خلیفہ راشد تھا، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی فسادی فسادی، اور یزید کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خلیفہ راشد تھا، امام عادل تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا۔ بولو کبھی تم نے پہلے بھی ایسا سنا تھا؟ سفید داڑیوں والے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو کبھی کسی نے یزید کو بھی ایسا کہا؟ برے سے برے آدمی کو یزید سے تجویز ہوتی ہے۔ اب یزید کی تعریف ہو رہی ہے اور نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار کو باغی کہا جا رہا ہے، فسادی کہا جا رہا ہے، اور کروڑ روپیہ اس مہم پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ کتنی برائیاں ہو رہی ہیں، رشوت اتنی چل رہی ہے، جاسوس پر دوسری سود اور حرام چیزیں، زنا کاری، بدکاری، یہ وہ کتنی برائی ہیں، ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں، کوئی اسلام اور ایمان کو ختم کر دیا جائے، لوگوں کے دلوں میں جو حضور کا عشق ہے، اولیاء اللہ کا ادب و احترام ہے، اس کو ختم کر دیا۔ تو خدا کے لیے اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمانوں کو بچاؤ، نہ غیروں کی صحبت میں بیٹھو، نہ ان کی باتیں سنو، نہ ان کی تقریریں سنو، نہ تحریریں پڑھو، نہ شک شبے میں مبتلا ہو، ایمان کی سلامتی مانگو کہ اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، گمراہ کرنے والے گلی گلی کوچے کوچے پھر رہے ہیں، لوگوں کو زبردستی گھروں سے نکال کر لا رہے ہیں، اور وہ کلمے پڑھاتے ہیں، کلمے۔ تم نے کبھی اس کا فلسفہ سمجھا؟ وہ کلمہ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ میں آپ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے یاد کرتا ہوں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم کو مسلمان نہیں سمجھتے، ہم سنیوں کو کھڑے ہو کر سلام کرنے والوں کو، میلاد کرنے والوں کو، بزرگان دین کے عرس کرنے والوں کو، عرسوں میں جانے والوں کو، یا رسول اللہ کہنے والوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مشرک، بدعتی۔ تو سب سے پہلے وہ کلمہ پڑھا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مشرک بدعتی کو مسلمان بنایا، اس لیے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد نماز روزے کی بات کرتے ہیں، اور جب آہستہ آہستہ اپنے مقام پر لے جاتے ہیں تو پھر یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، آہستہ آہستہ وہ اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ آخر آپ لوگ ذمہ دار ہیں، جانتے ہیں ایک دم تو بیج نہیں نہ ڈال دیا جاتا، پہلے زمین کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ اس میں بیج ڈالا جائے۔ تو یہ بھی اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ تو ہوش کرو، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، اپنے ایمانوں کی سلامتی مانگو، اور باقاعدہ 5 وقت نماز پڑھا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرو، بزرگان دین کے طریقے پر قائم رہو، اور ان گمراہ لوگوں سے اپنے ایمانوں کو بچاؤ۔ دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں۔ کوئی شخص حلوہ بنائے، ارد سیر پتہ، آج کل کا کلو ہے مگر میں سیر کی بات کروں، 8 چھٹانک 40 تولے حلوہ بنائے، اور اس میں 39 تولے چیزیں اچھی ہیں اور 1 تولہ زہر ملا۔ 39 تولے چیزیں اچھی، سوجی ہے، خالص گھی ہے، گائے بھینس کا
چینی ہے، مغز بادام ہے، پستہ ہے، الائچی ہے، کشمش ہے، کھوپرا ہے، بڑا شاندار حلوہ بنائے، 1 تولہ زہر ملا۔ تو ذرا سوچو، پستہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بادام کی گریاں نظر آئیں گی، کشمش اور کھوپرا نظر آئے گا، اچھی چیزیں نظر آئیں گی، مگر زہر نظر نہیں آئے گی۔ تو ذکر ہے اندر ہے، سوچو، زہر نظر نہیں آئے گا۔ تم لوگ کشمش اور کھوپرا بادام کی گریوں کو دیکھ کر پھنس جاؤ گے، تمہارے منہ میں پانی آ جائے گا کہ فٹافٹ حلوہ کھا لو، اور تم لگو کھانے، اور ادھر سے ہمارے حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب آ جائیں اور وہ کہے ہو بھائی یہ حلوہ نہ کھانا، اس میں زہر ملا، تو آپ ہاتھ کہہ دیں کہ جس نے زہر ملایا وہ کہے گا نہیں صاحب، قاری صاحب غلط کہتے ہیں، کدھر ہے زہر دکھاؤ، کشمش دیکھو، کھوپرا دیکھو، مغز بادام دیکھو، پستہ دیکھو، کتنی اچھی اچھی چیزیں نظر آ رہی، کدھر ہے زہر؟ تو قاری صاحب کہیں گے بھائی زہر نظر نہیں آتا مگر اندر چھپا ہوا ہے۔ تو بولو جس کو جان پیاری ہوگی وہ حلوہ کھائے گا اور کشمش کو مغز بادام کو دیکھ کر پھنسے گا نہیں۔ اسی طرح یاد رکھو، بظاہر ان کا بھی بڑا دلکش ہے حلوے کی طرح، مگر اندر جو بدعقیدگی کا زہر ملا ہوا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ ہمیں نظر آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ہم خدا کی قسم خیر خواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر اپنا ایمان پیارا ہے اور ایمان بچانا چاہتے ہو تو دھوکے میں مت آنا۔ اور سنو، کوئی تمہیں کہے اچھا جی چلو مان لیتے ہیں کہ 1 تولہ زہر، باقی 39 تولے چیزیں تو اچھی ہیں، تو 1 تولے کے پیچھے پڑ گئے، 39 تولے نظر انداز کر دیجیے، چلو مان لیا کہ 1 تولہ زہر ہے مگر 39 تولے تو چیزیں اچھی ہیں، تو پھر بھی بولو تم حلوہ کھاؤ گے؟ تم کہو گے 39 تولے نفع نہیں پہنچائیں گے، 1 تولہ بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو جہاں جان کا مسئلہ ہے وہاں 39 تولے اچھی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو، تو جہاں ایمان کا مسئلہ ہے وہاں یہ نہیں دیکھتے ہو، ہم مانتے ہیں کہ بات چیزیں اچھی ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے، مگر اندر جو بدعقیدگی کا زہر ہے وہ ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس واسطے ان سے بچ کے رہو، ان سے بچ کے رہو۔ تو میں دور چلا جاؤں گا، میں جو بیان کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے اس کے کان میں ہو جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھیں میں ہو جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دور و قریب کی باتوں کو سننے لگ جاتا ہے اور دور و قریب کو دیکھنے لگ جاتا ہے، دور و قریب تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، وہ خدا نہیں بن جاتا، خدا کی صفتوں کا مظہر بن جاتا ہے۔ اب میں ایک بات کرتا ہوں، خاص طور پر مجھے کہا گیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ مشہور ہے کہ آپ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو ترایا، بلکہ یہ بھی ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جن کو آپ نے ترایا تھا وہ یہی آپ کے گجرات کے اندر ہی لیتے ہوئے حضرت شاہ دولت، اصل میں تھا شاہ دولت، انہی کی بیٹی، انہی کی شادی کی برات، اور ان کو کہتے تھے شاہ دولت، کثرت استعمال سے ہو گیا شاہ دولت۔ جہاں میں عرض کرتا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اس واقعے کو لکھا، مگر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حدیث کی روح سے یہ عرض کر دوں کہ ولی کی کرامت حق ہے، نبی کا معجزہ بر حق اور ولی کی کرامت، اور کرامت ہوتی وہ ہے جو انسانی عقل و فکر سے بلند ہے۔
انسان کی عقل کو عاجز ہے۔ اور یہ بھی سنو، نبی کا معجزہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ قدرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا ظہور ہوتا ہے انبیاء کرام کے ذریعے سے، اور ولی کی کرامت اس کے نبی کا معجزہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ ولی سے جو کرامت ظاہر ہوتی ہے وہ اس کے نبی کے کمال کا ظہور ہوتا ہے۔ تو پہلے نتیجہ سن لیں، ولی مظہر ہے کمالات نبوت کا، نبی سے ولی سے نبی کے کمال کا ظہور ہوتا ہے اور نبی سے خدا کے کمال کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوتا ہے نبی کے ذریعے، اور نبی کے کمال کا ظہور ہوتا ہے ولی سے۔ گویا ولی مظہر ہے نبی کے کمال کا اور نبی مظہر ہے اللہ کے کمال کا۔ تو حقیقت میں یہ سارے کمالات اور قدرتیں اللہ کی، ان کا درجہ بدرجہ ظہور ہوتا ہے۔ تو آئیے پہلے قرآن کی روح سنو۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ساری کتابیں حوض میں ڈال دی تھی، سنا ہوا ہے نا؟ پانی کا بھرا ہوا حوض جس سے لوگ وضو کرتے تھے، حضرت شمس تبریز نے مولانا روم کی ساری کتابیں پکڑ کر اس میں ڈالی۔ اس زمانے میں یہ پریس نہیں تھے، پریس کی چھپی ہوئی کتابیں نہیں ملتی تھی، قلمی کتابیں ہوتی تھی اور ان کی بڑی قیمت ہوتی اور ان کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی۔ بڑے بڑے علماء کے پاس کتابیں ہوتی تھیں، عام بازاروں میں اس طرح کتابیں نہیں۔ تو میں اشارے کر رہا ہوں، تفصیل سے واقعات بیان کروں تو پھر مسئلے رہ گئے۔ کتابیں انہوں نے حوض میں ڈال دی اور وہ پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ انہوں نے دکھانا تھا مولانا روم کو کچھ بنانا، علم ظاہر سے علم باطن میں لانا۔ سبھی کتابیں ڈبو دی تو مولانا نے کہا بیڑا ہی غرق کر دیا اس طرح۔ ہمارا خزانہ، عمر کا ذخیرہ جو ہم نے بڑی محنتوں سے حاصل کیا، کتابوں کو پڑھا اور حاشیے لکھے، حاصل مطالعہ لکھا، اور اس فقیر نے ساری کتابیں پانی میں ڈال دی، یہاں تک کہ مولانا روم کے شاگردوں نے حضرت صاحب کو پکڑ لیا اور مارنا شروع کیا۔ فقیرہ تو نے بیڑا ہی غرق، قیمتی سرمایہ سارا پانی میں ڈبو دیا تو حضرت شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولوی صاحب اپنے ان شاگردوں سے کہو کہ مجھے مارے نہیں، مجھے چھوڑ دے، میں کتابیں تمہیں دے دیتا ہوں۔ مولانا صاحب تم کدھر سے دو؟ کتابیں تو پانی میں گر گئی ہو، ان کے حروف تو تحلیل ہو گئے ہو، نہ اس زمانے کی طرح کے کاغذ تھے اور نہ اس زمانے کی طرح روشنائیاں تھی، اب تم کدھر سے دو گے؟ حضرت شمس نے کہا، مولوی صاحب دیکھو تو صحیح۔ کنارے پر بیٹھ گئے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کتابیں نکال نکال کے باہر رکھتے جاتے تھے، پانی کے ایک قطرے کا بھی اثر نہیں۔ اسی طرح کتابیں سوکھی تھی کہ اگر ہاتھ مارو تو مٹی نکلے۔ بولو، یہ دیوبندیوں نے بھی لکھا، ولی کی کرامت یہ ثابت ہوئی کہ کسی چیز کو پانی میں ڈبو دے اور پھر اس پر پانی کا اثر نہ ہونے دے، یہ ولی کی کرامت، یہ ولی کی کرامت، ڈبو دے خود ہی اور پھر اثر بھی۔ ایک بات، دوسری بات سنو، یہ میں قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مسئلہ کسی حد تک سمجھنا آسان ہو جائے۔ بولو، اصحاب کہف جو تھے وہ نبی تھے یا ولی؟ ولی۔ تو وہ چلے گئے غار میں، وہ غار ہے۔ دوسری بات سنو، یہ میں قرآن کریم سے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد مسئلہ کسی حد تک سمجھنا آسان ہو جائے۔ بولو، اصحاب کہف جو تھے
وہ نبی تھے یا ولی؟ ولی. تو وہ چلے گئے غار میں. وہ غار ایسی نہیں تھی جو اوپر سے چھتی ہوئی. وہ غار کیسی تھی؟ ادھر بھی پہاڑ درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا، دو پہاڑوں کے درمیان نیچی جگہ، وہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، کھلی جگہ، ادھر بھی پہاڑ اونچا ادھر بھی اونچا، دو پہاڑوں کے درمیان جو نیچی نالی کی ہوتی ہے کچھ نہیں پڑے. لو بتاؤ، قرآن شریف کا واقعہ ہے کہ کتنا عرصہ وہ وہاں پڑے رہے. مجموعے میں 309 سال. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. 309 سال تک وہ اس غار میں ٹھہرے. بولو، یاد کر لو سارے، کتنا عرصہ؟ 309 سال. پھر جب اٹھے قال قائل منهم كم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا بھئی تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، انہوں نے کہا ہم ایک دن ٹھہرے ہیں یہاں. بولو، دونوں میں سے کس کی بات سچی ہے؟ جلدی نہ کرنا، سوچ کر بتا. اللہ فرماتا ہے 309 سال. اصحاب کا کہتے ہیں آدھا دن یا ایک. کس کی بات درست ہے؟ دونوں کی بات درست ہے. کیا کہو؟ دونوں کی بات درست ہے. اللہ کی تو درست ہی ہے. اور اگر کہو کہ ولیوں نے غلط کہا تو ذرا غور کرنا. جو بات واقع کے خلاف ہو اس کو کہتے ہیں جھوٹ. جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ بات واقع کے خلاف. مثلا یہاں جمعے کے موقع پر تقریر ہو رہی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، واقعہ. بعد میں کوئی کہے کہ محمد شفیع اقاڑوی نے فلاں تاریخ کو، یعنی 2 تاریخ کو، 2 اپریل کو دینے کی فلاں مسجد میں جمعہ نہیں پڑھایا، بعد میں کیا کوئی جلسہ نہیں ہوا، تو تم کہو کہ جھوٹ ہے. تمہاری بات واقع کے خلاف ہے، ہم تو خود جلسے میں موجود ہیں. تو جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو بات واقع کے خلاف ہو اور جو واقع کے مطابق ہو وہ سچ ہے. اچھا، ٹھہرے 309 سال، اور وہ کہتے ہیں آدھا دن گئے ایک دن ہے. تو اگر ان اولیاء اللہ کی بات کو واقع کے خلاف سمجھا جائے تو یہ ہو جائے گا جھوٹ. اور جو جھوٹ بولتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہو رہے ہیں. اور وہ اللہ کے ولی، وہ اللہ کے ولی ہے. اور ولی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. جھوٹ بولنے والا اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. تو دونوں کی بات سچی ہے. کیسے سچی ہے؟ آؤ میں بتاؤں. وہ 309 سال کی مدت جو زمانے کے واسطے 309 سال کی مدت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ اصحاب کہف کے واسطے آدھے دن کے برابر کر دی. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر زمانے کے لیے 309 سال، مگر ان کے لیے اللہ نے آدھا دن. 309 سال کی دلیل کیا ہے؟ کہ آپ نے سنا ہے کہ وہی جب اٹھے اور انہوں نے کہا جاؤ بھی بازار سے کھانا پینے کی چیزیں لاؤ. تو جب گئے پیسے لے کر تو لوگوں نے کہا میاں یہ کون سے سن کا سکہ ہے؟ کس ملک کا سکہ ہے؟ پیسے کون سے ملک کے؟ لوگوں نے دیکھا یہ تو پیسے جو ہیں یہ سینکڑوں برس پہلے کے. تو یہ دلیل ہے اللہ کے فرمان کے سچے ہونے کی. بادشاہیاں گزر گئیں، مدتیں گزر گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، 309 سال گزر گئے. یہ تو اللہ کے فرمان کے حق ہونے کی اور ان کے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ 309 سال کی مدت گزر گئی، ان کے کپڑے بھی میلے نہیں ہوئے، کپڑے پھٹے نہیں، بوسیدہ نہیں ہوئے، بالوں کا رنگ نہیں بدلا، جسم میں کسی قسم کا تغیر پیدا نہیں ہوا، نہ پیشاب کی عادت ہوئی، نہ کھانے کی بھوک لگی. حالانکہ آپ بتاؤ کتنا موٹا لوہا ہو، تقریباً 1.5 فٹ 2 فٹ موٹا لوہا،
اب پہاڑوں میں پھینک دو، پہاڑ آپ کے قریب، تو 309 سال کے بعد دیکھنا اتنا موٹا لوہا بھی گل کر جائے، ہوائیں اس کو ختم کر دیں گی، زنگار لگ لگ کے اس کا وجود ختم ہو جائے۔ 309 سال میں بندے کے برابر ہر لوہا بھی پہاڑوں میں پھینک دو تو وہ گل سڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ اللہ کے بندے 309 سال تک پڑے رہے، ذرا تبدیلی، کپڑے بھی میلے نہیں، پھٹے نہیں، بالوں کا رنگ نہیں بدلا، 309 سال تک بھوک نہیں لگی، پیشاب کی حاجت نہیں، اور قربان جائیے اللہ فرماتا ہے کہ سورج نکلتا تھا نا، تو جب نکلتا تھا تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا تھا سورج کو کہ ذرا دائیں طرف سے کترا کے نکل جا، اور ڈوبنے کے وقت پھر ان پر دھوپ پڑتی تھی تو اللہ فرماتا تھا اب بائیں طرف کترا کے نکل، ان پر دھوپ نہ پڑے اور ان کے جسم میں تغیر پیدا، اور پھر اللہ خود ان کی کروٹیں بدلتا رہا، جیسے بچہ سویا ہوا ہوتا ہے تو ماں کروٹ بدل دیتی ہے، ایک ہی کروٹ سوئے سوئے اس کا حصہ تھک گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتی ہیں۔ اچھا، جو بات کرنی تھی وہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ایک لمبے وقت کو کسی کے لیے چھوٹا کر، یہاں علماء بھی بیٹھے، بولو قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر، اور تم نے یہ بھی سنا ہوگا حضور فرماتے ہیں یہ 50,000 سال کا دن جو ہے یہ میری امت کے بعد لوگوں کے واسطے اتنا بڑا ہوگا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ کسی طرح جو اللہ والے قبروں میں آرام فرما ہے، بعض تو عذاب الہی میں گرفتار ہے، ان کے واسطے ایک ایک لمحہ بھی ایک ایک سال کے برابر ہے، اور بعض ایسی ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو کہیں گے کہ آ گئی قیامت، ابھی آ گئی، اتنی جلدی آ گئی، جیسے ابھی لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سال کی مدت کو اصحاب کہف کے لیے آدھے دن کے برابر کر دیا، جب یہ قرآن سے ثابت ہے 50,000 سال کے دن کو اللہ تعالیٰ 1.5 گھنٹے کے برابر کر دے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ بعض روایتوں میں آتا ہے حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن میرے پاس غلاموں کے واسطے اتنا بڑا ہوگا جتنی دیر 2 نفلوں میں لگتی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اب سوچو کہ وہ جو کشتی ڈوب گئی تھی اللہ نے زمانے کے واسطے اس کی مدت کر دی 12 سال اور کشتی کے واسطے کر دیے 12 سیکنڈ۔ زمانے کے واسطے وہ مدت 12 سال تھی اور کشتی کے واسطے اللہ نے 12 سیکنڈ بنا دی، اور جس طرح مولانا روم نے کتابیں ڈبوئی اور پانی کا اثر نہیں ہونے دیا، اسی طرح کشتی ڈوب گئی مگر پانی کا اثر نہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو قادر نہیں مانتی؟ قدرت اللہ کی ہے مگر اللہ کی قدرت کا ظہور اس کے ولی کے ذریعے ہے، تو اس میں تعجب کی کون سی بات؟ اور پھر یہ کرامت ہے، چلو کوئی نہیں مانتا نہ مانے، لیکن کم از کم برائی تو نہ کرے، چپی رہے، ان کی شان میں گستاخیاں بے ادبیاں نہ کرے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معجزات اور کرامتیں ہوتی ہی وہ ہے جو انسانی عقل و فکر سے بلند ہے، لیکن افسوس یہ لوگ غوث اعظم کی کرامتیں نہیں مانتے مگر اپنے مولویوں کی کرامتیں یہ مانتے۔ اب میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، یہ دل کے کانوں سے سن، اور دیکھو کتنی مشینیں لگی ہوئی، میں پھر نہیں سکتا، اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو جو چاہو مجھے سزا دو، اور اگر حوالہ صحیح ہو تو ہم کسی کو سزا نہیں دیتے، ایمان ہی لے آؤ، اور بات بھی تمہارے کی، تمہارے مولوی اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے
है मौलवी अशरफ अली साहब थानवी की किताब अल इफादातुल यौमिया सफा 435 जिल्द 7 में, उसके अंदर उन्होंने लिखते हैं कि जब हजरत मौलाना शेख मोहम्मद साहब हज को तशरीफ ले गए तो उनका जहाज तबाही में आ गया और काफी वक्त तक गर्दशे तूफान में रहा। मुहाफिजाने जहाज ने बहुत तदबीरें की, कोई कारगर न हो। आखिरकार नाखुदा ने पुकार कर कहा, लोगों अब अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ये दुआ का वक्त। तो मौलाना शेख मोहम्मद साहब फरमाते थे कि मैं उस वक्त मुराकिब होकर एक तरफ बैठ गया। मुराकबा जानते, मुराकबे की सूरत में एक तरफ होकर बैठ, एक हालत तारी हुई और मालूम हुआ कि इस जहाज के एक गोशा को हाजी साहब से मुराद जानते हो, हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की, जो मौलवी अशरफ अली थानवी के पीर है, मौलवी रशीद अहमद गंगोई के पीर, मौलवी मोहम्मद कासिम नानोतवी बानी मदरसाए जो बन के पीर। तो वो मौलवी साहब कहते हैं मैंने देखा कि हाजी साहब ने जहाज को कंधा दिया हुआ था। तर्जुमा सुनो, जहाज के एक गोशा को हाजी साहब अपने कंधों पर रखे हुए, ऊपर को उठाए हुए और उठाकर पानी के ऊपर सीधा कर इन्ना बड़ा जहाज से इन्होंने तीर में उठाया और रहते सर मक्के जहाज समुद्र में। थानवी साहब लिख रहे हैं कि मौलवी साहब ने देखा कि हाजी साहब ने जहाज को कंधे पर उठाया और उठाकर उसको दरिया की सतह पर सीधा कर दिया और जहाज सीधा होकर चलने लगा। ठीक हो, तमाम लोग बहुत खुश हुए और जहाज की सलामती का चर्चा हुआ। सुनो, मैंने वो वक्त और दिन और तारीख और महीना किताब पर लिख दिया। जब थाना भवन वापसी हुई, जहाँ थानवी साहब रहते थे, नाम क्या था उसका? थाना भवन, इसलिए थानवी कहते। जब थाना भवन वापसी हुई तो उस तहरीर को देखा, दरियाफ्त किया तो एक खादिम ने जो हजरत हाजी साहब की खिदमत में हाजिर से बयान किया कि बेशक गुलाम वक्त हाजी साहब उजरे से बाहर तशरीफ लाए और अपनी लुंगी भिगी हुई मुझको दी और फरमाया इसको धोकर साफ कर लिया। इस लुंगी से दरियाए शोर की बू और चपकाहट मालूम हुई। खातिम ने कहा उसी तारीख को हजरत साहब उजरे से बाहर आए तो उनकी लुंगी, ये चादर जो बंधी हुई थी, ये समुंदर के पानी से भीगी हुई थी। उन्होंने कहा कि इसको जरा धोकर साफ कर। जरा सुनो, पहली बात तो ये है कि थानवी साहब लिखते हैं कि हमारे पीर वो भी मौलाना, जाहिल नहीं, मौलाना शेख मोहम्मद, मौलाना भी और शेख। बोलो, जब जहाज में, जब समुंदर में तूफान आया और जहाज डूबने के करीब हुआ तो उन्होंने मुराकबा करके किसकी तरफ तवज्जो की? अपने पीर की तरफ। इधर शिरक नहीं, जो मुसीबत दे मेरे रब बनने से हार करते, अल्लाह की तरफ नहीं, पीर की तरफ तवज्जो की। और उसी वक्त उनको मालूम भी हो गया कि पीर साहब आ गए और जहाज को कंधे पर उठा लिया। हमारे बुजुर्गों के मुतल्लक मजाक करते हैं, बावल हक बेड़ा तक, बावल हक बेड़ा तक। और ਤੁਹਾਡਾ पीर अगर बेड़ा तक सकता है तो जो गौस बाहुल हक है वो नहीं तक सकता। हमारे बुजुर्गों पर इतराज करने वालों, पहले अपने गिरबान में तो मुंह डाल के देखो, पहले अपनी पीढ़ी ऐसा सोता फेरो, फिर साढ़े उत्ते फतवे लगाए। देखो हाजी साहब आ गए, जहाज है समुंदर में आ गए, जहाज को पास कंधे पर उठाए, लो ऐसा बड़ा जहाज, जितना बड़ा जहाज, जितना वजनी जहाज हाजी साहब ने उठा लिया। किਵੇਂ उठा लिया जी? नहीं, अब सुनो आगे। दूसरी रिवायत भी थानवी साहब फरमाते, ये कहाँ है? करामाते इमदादिया सफा 35। थानवी साहब भी फरमाते हैं मेरे एक दोस्त
جو جناب حاجی امداد اللہ صاحب سے بیعت تھے حج خانہ کعبہ کو تشریف لے جاتے تھے، بمبئی سے آگ بوٹ میں سوار ہوئے. آگ بوٹ سے مراد یہی جہاز ادھری تھا. آگ بوٹ میں چلتے چلتے چکر کھائے اور قریب تھا کہ چکر کھا کر غرق ہو جائے. انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں، اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن زمین کی طرف جا اور عرض کیا کہ اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت انداز کا ہو، اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت انداز کا ہوگا. اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر اور کار ساز مطلق ہے. اسی وقت ان کا آگ بوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات دی. اب سننا بھی سنا ذکر ہے. ادھر تو یہ واقعہ پیش آیا اور ادھر اگلے روز مخدوم جہاں اپنے ایک خادم سے بولے ذرا میری کمر دباؤ نہایت درد کر. پہلے دن تک ہاتھ پار لگایا نا، دوسرے دن حضرت صاحب نے اپنے ایک مرید سے کہا میری ذرا کمر دباؤ درد کر دی. خاتم نے کمر دباتے دباتے پیراہن مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ کمر کھلی ہوئی ہے، کمر کھلی ہوئی اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی. کھال پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں کر کھلی؟ فرمایا کچھ نہیں. پھر پوچھا فرموش، تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا حضرت یہ تو کہیں رگڑ لگی ہے رگڑ، اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے. فرمایا ایک آگ بوٹ ڈوبا جاتا تھا، اس میں تمہارا دین اور سلسلے کا بھائی تھا، اس کی گریا ازاری نے مجھے چین بے چین کر. لیکن جب جہاز میں وہ رویا اور اس نے فریاد کی تو بھائی جہاز میں تھا، اس کا جہاز ڈوب رہا تھا، اس نے فریاد کی، اس کی آہوزاری سن کر مجھے بڑی بے قراری ہوئی. تو میں نے اس کے آگ بوٹ کو جہاز کو تباہی سے بچایا، کمر دے کندھا دے کر کمر پر اٹھا کر اس بات سے رگڑ لگ گئی ہو، کمر کھل گئی ہو گئی ہے. اور سنیے 3 باتیں تو ہو جائیں نا. جس وقت حاجی صاحب کا یہ واقعہ تھانوی صاحب نے بیان کیا نا، تھانوی صاحب نے جب بیان کیا تو ایک صاحب نے اسی مجلس میں کہا کہ ایسا واقعہ تو عقل کے خلاف ہے. اسی صاحب نے کہا کہ ایسا واقعہ تو عقل کے خلاف ہے. تو تھانوی صاحب نے ان سے کہا کہ تمہاری عقل کے خلاف ہے یا ہماری عقل کے؟ اگر ہماری عقل مراد ہے تو یہ غلط ہے، کیونکہ ہماری عقل کے تو موافق ہے. اگر تمہاری عقل مراد ہے تو اس کے حجت ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جو عقلیات میں امام سمجھے جاتے ہیں یعنی حکما میں، ان کے اقوال سے میں ثابت کر دوں گا کہ یہ واقعہ عقل کے موافق ہے. تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بحث کر لو، ہم حکما اور بڑے بڑے امام جو عقل کے گزرے ہیں ان کی روح سے بھی ثابت کر دیں گے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے. اب خدا کے لیے ذرا سنو، یہ اشرف علی تھانوی نے خود لکھا، 3 میں نے حوالے ان کے پیش کیے، صرف ایک امام ہے. اب ان کا پیر جو ابھی ہوا ہے تقریباً 100 سال بھی نہیں گزرے، تو جناب والا ان کا پیر 14ویں صدی میں وفات پانے والا پیر اگر سمندر میں جہاز ڈوبتے ہوئے، سمندر میں جا کر ڈوبتے ہوئے جہاز کو کندھا دے کے پار لگا سکتا ہے تو جو غوثوں کا غوث ہے اور پیروں کا پیر ہے وہ نہیں کر. لیکن آپ دیکھو غوث اعظم کی بات کرو گے تو یہ انکار کریں گے اور ان کے پیر کا حوالہ دو تو اس سے چپ ہو جائے. ثانوی صاحب کہتے ہیں اگر تمہاری عقل کے خلاف ہے تو ہم مانتے ہیں اور ہماری عقل سے اگر کہو گے تو ہم ثابت کر دیں گے. اسی طرح ذرا دیکھو ہم میلاد شریف کا جلسہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں بدعت. کیوں بدعت ہے جی؟ کہ صحابہ نے نہیں کیا. حالانکہ میلاد شریف کے جلسے میں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا صحابہ حضور کا ذکر نہیں کرتے؟ تو ہر وقت ہی ذکر کرتے ہیں. اگر کہو کہ اس حیت کے ساتھ میلاد کا جلسہ نہیں ہوا، جیسا کہ ہم لوگ اشتہار چھپاتے ہیں اور یہ سامیانے لگاتے ہیں، سٹیج بناتے ہیں، لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں، اس حیت کے
साथ सहाबा ने मीलाद का जलसा नहीं किया, तो हम पूछते हैं कि हम मीलाद के जलसे करते हैं और तुम सीरत के जलसे करते हैं। इनके जलसे का नाम क्या होता है? सीरत उन नबी। ये भी शाम आने खैमे वगैरह लगाते हैं, स्टेज लगाते हैं, लाउड स्पीकर इश्तिहार सब कुछ करते हैं। इनसे पूछो अगर मीलाद सहाबा ने इस हैयत के साथ नहीं किया तो ये सीरत उन नबी का जलसा सहाबा ने किया है? क्या तुम खुलाफाए राशिदीन के दिन मना रहे हो? कराची में जगह जगह इश्तिहार लगे हुए हैं, खुलाफाए राशिदा कॉन्फ्रेंस, खुलाफाए राशिदा की कॉन्फ्रेंस। एक कॉन्फ्रेंसें जो हो रही है ना, उसमें खुलाफा में ये यजीद को भी शरीक कर रहे हैं। यजीद को खलीफा साबित करने के लिए कॉन्फ्रेंस है। मैं पूछता हूँ कि जिस हैयत के साथ ये इश्तिहार छुपा के खुलाफाए राशिदा के दिन मना रहे हैं, क्या सहाबा के बाद दूसरे सहाबा ने और ताबईन ने इस तरह कॉन्फ्रेंसें की थी? नहीं, जीने वालों आप होशियार होके रहो। मैं पूछता हूँ कि बोलो इन्होंने मुफ्ती महमूद साहब का दिन मनाया है कि नहीं मनाया? बड़े बड़े इश्तिहार लगे हुए थे, हैदराबाद कराची यौमे मुफ्ती महमूद, बड़ा मोटा है। अच्छा, फर्क ये है कि ये लोग दिन मनाते हैं तो उसका नाम रखते हैं बरसी, या कहते हैं फलाने की यादगार में जलसा। जमात इस्लामी वाले भी मौदूदी साहब की याद में जलसे करती है। उनका डॉक्टर नजीर मर गया तो उनकी याद में जलसे। और वो कराची का एक तालिब इल्म बहुत हो गया है, वो हाफिज असलम, एडे वड्डे इश्तिहार, ऊपर रंग लगाया, यानी खून गिराया हुआ है। हाफिज असलम शहीद, जेड़ा काली दे लड़कियां ना लड़दा या मारा जावे वो शहीद थे, इमाम हुसैन शहीद ही नहीं है। उसका दिन मनाते हैं, दिन मनाया गया बाकायदा। और मौदूदी साहब की याद में जलसे, मुफ्ती महमूद की याद में जलसे। और कराची में इनका एक बड़ा मौलवी शब्बीर अहमद साहब उस्मानी, मैं कोई बदतहजीबी नहीं कर रहा, तहजीब के साथ उनके नाम ले रहा हूँ, वाकयात बयान कर रहा हूँ। मौलवी शब्बीर अहमद साहब उस्मानी उलमाए देवबंद में बड़े मौलवी, इस साल बाकायदा इन लोगों ने उनका दिन मनाया और उनकी कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई है। मेरे पास अखबारों के कटिंग और फोटो मौजूद है। अगर कोई हवाला गलत साबित कर दे तो सीने के जिस चौराहे में चाहो मुझे खड़ा करके गोली मार, और अगर हवाला सही हो तो हम किसी को गोली नहीं मारते, हम कहते हैं हमें मुशरिक बिस्ती कहना छोड़ दो। तुम्हारे मौलवी का दिन मनाया गया, कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई और उनकी कब्र संगे मरमर के पत्थरों की बनी। और संगे मरमर के पत्थर भी पाकिस्तानी नहीं, इटली से आए। इटली से संगे मरमर का पत्थर मंगवाया गया, पूरी कब्र संगे मरमर की बनी हुई, इतनी लंबी चौड़ी तख्ती भी लगी हुई है, फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है और उनकी बरसी मनाई गई है। इनसे ये पूछो अगर उर्स बिदअत है तो ये बरसी किसकी सुन्नत है? बरसी किसकी सुन्नत? मगर मैं एक बात बताऊं, ये बताओ कि लफ्ज़े उर्स जो है ये अरबी का लफ्ज़ है या हिंदी का? अरबी का। तो उर्स जो है ये अरबी लफ्ज़ है, इसका अरबी होना ही ये बता रहा है कि ये उधर से आया है, उधर से आया। ये अरब से लफ्ज़ आया, जिधर से कुरान आया, जिधर से हदीस आई, जिधर से इस्लाम आया, उधर से ये लफ्ज़े उर्स आया। लेकिन बरसी हिंदी का लफ्ज़ है। ये बरसी कदों नहीं चली है जदों दा गांधी मरिया। गांधी की बरसी, नेहरू की बरसी, तो फर्क है भी इन्हां दी बरसी ते साडा उर्स। बरसी पे सादा उर्स। होशियार हो जाओ, इनसे ये पूछो कि अगर बुजुर्गान दीन का उर्स करना बिदअत है तो ये बरसी करनी किसकी है? मैं कहता हूँ मीलाद को ये बिदअत कहती है, लेकिन खुद भी मीलाद के जलसे करते हैं। फर्क ये है कि ये अपने जलसों का नाम सीरतुन नबी रखते हैं, हम मीलाद नबी रखते हैं।
میلاد پہلے ہے یا سیرت پہلے ہے؟ ارے یہ سیرت کس کی سیرت ہے؟ نبی کریم کی. تو پہلے ولادت ہوئی یا پہلے سیرت بنی؟ پہلے ولادت ہوئی تو میلاد کا جلسہ پہلے کرو، سیرت کا جلسہ بعد. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو قسم کھا کر یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے شرک بدعت کے فتوے سب ہمارے لیے رکھے. آپ ساری بدعتیں، سارے شرک سب ہڑپ کر جاتے، بغیر ڈکار مارے سب کچھ ختم کر جاتے. میں صحیح کہتا ہوں. ان سے جب واسطہ پڑے آپ کو تو پھر پتہ چلے. یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور کہتے ہیں جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا بھی شرک ہے. ایمانداری سے بولو، کیا یہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں؟ بیمار ہو جاتے ہیں تو حکیم کے پاس جاتے ہیں، یہ بھی تو غیر اللہ کی مدد. ورنہ شافی تو اللہ ہے، دیتے رہے یا اللہ تو ہی جواب ہے. ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. یہ حسر کا کلمہ ہے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں. بیمار ہو جائیں گے تو ڈاکٹر حکیم سے مدد مانگیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا مقدمہ ہو جائے گا پولیس سے مدد مانگیں گے، وکیل کریں گے. ایک نہیں، دو دو چار چار وکیل. اور دیگر معاملات میں بھی دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. اب بھی ان کو مدد ہی مل رہی ہے کروڑوں روپیہ، جس کی وجہ سے مفت کتابیں چھاپ چھاپ کے تقسیم کرتے ہیں. اور ابھی دیکھو جو لوگ کہتے ہیں تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ان سے یہ پوچھو کہ یہ عربی ممالک جو ہیں یہ غیر ملکوں سے، امریکہ وغیرہ سے، روس سے مدد نہیں لے رہے؟ تو پھر ایاک نستعین کدھر گیا؟ اور جتنے اسلامی ملک ہیں، بولو کوئی رشیا کے ساتھ ہے، کوئی امریکہ کے ساتھ ہے، کیا وہاں سے مدد نہیں لے رہے؟ اور یہ پاکستان خود مدد نہیں لے رہا، تو پھر ایاک نستعین یہ کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ذرا غور کرو، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے. اس میں زندے کی یا مردے کی، قریب کی یا بعید کی کوئی قید نہیں. جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. بولو زندے کی عبادت جائز؟ زندے کی عبادت کرے گا تو مشرک، مردے کی عبادت کرے گا تو جو قریب بیٹھا ہے اس کی، جو دور بیٹھا ہے اس کی. جس طرح بھی کسی اور کی عبادت کرے گا مشرک ہوگا. اسی طرح جس طرح بھی کسی غیر سے مدد مانگے گا وہ مشرک ہوگا، چاہے جملے سے مدد مانگے، چاہے مردے، چاہے قریب سے، چاہے. کیونکہ ذرا غور کرو، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کریں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگیں. اس میں زندے کی یا مردے کی، قریب کی یا بعید کی کوئی قید نہیں. جس طرح اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے. بولو زندے کی عبادت جائز؟ زندے کی عبادت کرے گا تو مشرک، مردے کی عبادت کرے گا تو جو قریب بیٹھا ہے اس کی، جو دور بیٹھا ہے اس کی. جس طرح بھی کسی اور کی عبادت کرے گا مشرک ہوگا. اسی طرح جس طرح بھی کسی غیر سے مدد مانگے گا وہ مشرک ہوگا، چاہے جملے سے مدد مانگے، چاہے مردے، چاہے قریب سے، چاہے دور سے. تو بولو اس لحاظ سے کوئی مسلمان رہ سکتا ہے؟ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کوئی مسلمان نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ ایمان والوں کو فرما رہا ہے تم میرے مددگار بنو. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ فرماتا ہے تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں. اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے ایمان والوں سے کیوں فرمایا کہ تم میری مدد کرو؟ اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ تو اللہ کو چاہیے کہ یہ تو مدد کر سکتے ہی نہیں.
ان کو تو مدد کرنے کی قدرت و طاقت حاصل ہی نہیں، تو پھر میں ان سے مدد کیوں مانگ رہا ہوں؟ اللہ خود فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب تکلیف کا وقت آیا، انہوں نے فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہے عیسیٰ اللہ کی راہ میں ہم تیری مدد کر۔ بولو حضرت عیسیٰ نے کن سے مدد مانگی؟ حواریوں سے۔ تو نبی زیادہ جانتا ہے شرک بدعت کو یا یہ جان گئے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، یہ سب قرآن پڑھ رہا کہ اگر کوئی کمزور تم سے مدد مانگے تو تم پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرو۔ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اللہ فرماتا ہے طاقت والوں تم پر لازم ہے کہ کمزوروں کی مدد کرو۔ تو اگر اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا تو اللہ نے کیوں حکم دیا مدد کرو؟ اور جو مکے سے ہجرت کر کے گئے تھے مہاجرین، وہ جب مدینے میں گئے تو بولو اللہ نے مدینے والوں کا نام کیا رکھا؟ انصار کے معنی کیا ہے؟ مدد۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے والذین آووا ونصروا، مدینے والوں نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں پناہ دی اور ان کی مدد کی۔ اللہ نے ان کا نام ہی رکھ دیا مدد کرنے، اور ان کو بھی جب ضرورت پڑتی ہے نا قربانی کی کھالے لینے کے لیے، رجب کے مہینے میں یا رمضان میں چندے زکات صدقات لینے کے لیے، یہ بھی اخباروں میں اشتہار دیں گے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اوپر یہ آیت لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے چندے دے کے، زکات دے کے، صدقات دے کے، کھالے دے کر ہمارے غریب نادار طلباء کی مدد کرو، ہماری جماعت کی مدد کرو۔ اس وقت ایاک نستعین کدھر جاتا ہے؟ کسی سنی عالم کی تقریر ہوتی ہے تو دوڑے جاتے ہیں تھانے میں، المدد یا پولیس، فلانے مولوی کی تقریر بند کرو، نہیں تو ہمارے مذہب کا ناش ہو جائے گا۔ اس وقت ایاک نستعین یاد نہیں رہتا ہے؟ ہم سے پوچھو 1953 میں جب تحریک ختم نبوت چلی تھی تو میں نے بھی 10 مہینے جیل میں کاٹے، تمہارے یہ جیلم کے لوگ میرے ساتھ، نام بھی میں ان کا بتا دوں، بلکہ جیلم میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں بڑے مشہور، دوسروں کی بات کرتا ہوں، ان کے پاس قرآن شریف تھا، مولوی شبیر احمد عثمانی کی تفسیر والا، چھوٹے صاحب، مجھے انہوں نے کہا کہ یہ باریک خط ہے مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، تو یہ تم لے لو اور مجھے تاج کمپنی سے بڑے سائز کا منگوا دو، مجھ میں رکھی، ان سے میں نے خود قرآن لیا، ان کا دیا ہوا، انہیں کا ترجمہ انہیں کیا، اور اس کے بدلے میں میں نے تاج کمپنی کا بڑے سائز کا موٹے حروف والا منگوا کے دیا۔ کیوں؟ وہ پڑھ نہیں سکتے تھے جب تک اینک نہ لگائے، تو یہ اینک سے بھی مدد لیتے ہو یا نہیں؟ اگر اینک اتار دو ایک حرف نظر نہ آئے، پھر ایاک نستعین کا مطلب کیا ہوا؟ ہمارے کراچی شہر میں ایک مولوی آیا، اس نے یہی آیت پڑھ کے ایک بات کی، کہنے لگا ایک عورت ہوتی ہے شریف، نیک، پرہیزگار، پاک دامن، وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے میں تیری ہی ہوں، میں تیری ہی ہوں، اور ایک ہوتی ہے بدکار عورت، بداری عورت، اس کے پاس جو چلا جاتا ہے اس کو وہ کہتی ہے میں تیری بھی ہوں، تیری بھی ہوں، یعنی اوروں کی بھی ہوں اور تیری بھی ہوں۔ یہ بات کر کے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ہماری مثال ایسی ہے جیسے نیک شریف عورت، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور پھر ہم سنیوں کی طرف اشارہ کر کے کہنے کا یہ کہتے ہیں ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ کی عبادت بھی کرتے ساتھ اوروں کو بھی پوچھتے، اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں ساتھ غیروں سے بھی مانگتے، لیکن ہم اللہ ہی سے
ہی اور بھی پر اس نے بڑا زور دیا. ہمیں تو بازاری ٹھہرایا اور خود شریف عورت بنے, خود شریف عورتیں بنے کہ ہم ہی والے ہیں اور یہ بھی والے. خیر وہاں دوستوں نے میری تقریر بھی رکھی اور یہ بات جب انہوں نے مجھے بتائی تو پہلی مرتبہ یہ ہی بھی والی میں نے بات کی. یہ تو پتا تھا کہ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں, مگر ہی بھی والی یہ پہلے دن ہی. خیر میں غور کرتا رہا, اللہ تعالیٰ کے فضل سے جواب میرے ذہن میں. میں نے وہاں بھی یہ کہا, یہاں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جو شریف پاک دامن عورت ہے جو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں تیری ہی ہوں, اس کی کئی حیثیت ہے, اس کی حیثیتیں کئی ہیں, متعدد. تو کیا وہ ہر لحاظ سے کہتی ہے یا ایک لحاظ؟ مثلا اس کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے, اللہ اس کا خالق ہے, وہ اللہ کی ایک حیثیت یہ کہ وہ مخلوق. دوسری حیثیت یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے, اس کے ماں باپ بھی تو ہے نا, کسی ماں باپ کی بیٹی ہے, یہ دوسری ہے. اس کے بہن بھائی بھی ہیں تو یہ تیسری حیثیت ہے کہ وہ بہن بھی ہے, مخلوق بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی, اور اس کی اولاد بھی ہو. تو چوتھی حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ ماں بھی ہے, وہ ماں بھی ہے. اور پانچویں حیثیت اس کی یہ ہے کہ وہ بیوی بھی ہے. تو چلو ابھی 5 ہی حیثیتیں رہنے دو, اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن 5 ہی رہنے. اب میں نے سوال کیا کہ وہ جو شریف پاک دامن عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے میں تیری ہی ہوں, تو وہ ایک لحاظ سے کہتی ہے یا ہر لحاظ؟ اگر کہو ہر لحاظ سے تو مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق بھی تیری ہی ہے اور ماں بھی تیری ہی ہے اور بہن بھی تیری ہی ہے اور بیٹی بھی تیری ہی ہو اور بیوی بھی تیری. یہ تو ہی ہوں بھائی, میں تو ان علماء سے فتوا لینا پڑے گا کہ کیا اس کے لیے وہ حلال بھی رہی یا نہیں رہی. تو پھر تو ہی ہوں بڑی مہنگی پڑے گی. ماننا پڑے گا کہ وہ جو اپنے شوہر سے کہتی ہے نا میں تیری ہی ہوں, تو صرف ایک لحاظ سے کہ بیوی ہونے کی حیثیت سے تیری, بیٹی تیری نہیں ہوں, ماں تیری نہیں ہوں, بہن تیری نہیں ہوں, مخلوق تیری نہیں ہوں, بیوی ایک حیثیت ہے. اب سنو تک, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے, تیرے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں, معبود پر حق تجھے ہی مانتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, اور معبود مان کر, حقیقی مددگار مان کر تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگر دوسروں سے مدد مانگتے ہیں تو ان کو معبود نہیں سمجھتے, حقیقی مددگار نہیں سمجھتے, بلکہ تیری مدد کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں. اور تجھ سے مدد کس معاملے میں مانگتے ہیں؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. کس سلسلے میں؟ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے رستے پر چلا, کیونکہ جب تک تیری مدد سامنے حال نہیں ہوگی ہم سیدھے راستے پر نہیں چل سکیں گے. تو یاد رکھو, یہ عوام کو سیدھے سادے بولنے والے لوگوں کو بہکاتی ہیں ہی ہوں اور بھی ہوں کی باتیں کر کر کے, اور اگر ہی ہوئی ہے تو بولو یہ خود بھی غیروں سے مدد مانگتے ہیں یا نہیں. اور پھر یہ کیا تعبیر کرتے ہیں کہ زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے, مردوں سے جائز ہے. ایاک نستعین میں یہ کہاں ہے؟ ایاک میں تو ہے تیری ہی, تجھ سے ہی. اس میں تو یہ تو نہیں ہے نا کہ تیرے سوا جو زندے ہیں ان سے مانگتے ہیں, مردوں سے نہیں مانگتے, جو کر سکتے ہیں ان سے نہیں. یہاں تو اثر ہے. تو جب تک وہ ترجمہ نہیں کرو گے جو سلف صالحین سے چلا رہا ہے اس وقت تک بات درست نہیں.
یہ میرے دوستوں بزرگوں قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول اللہ بھی ایک ہے، صحابہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، تو پھر مسلمانوں میں فرقے کیوں بن گئے؟ ان ترجمہ کرنے والوں نے بیڑا غرق کیا ہے۔ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق ترجمے کرے۔ چنانچہ دیکھو نا، میں غلط نہیں کہتا، شیعہ مذہب کا ایک قرآن ہے میرے پاس ترجمہ، قرآن تو اللہ کا ہے نا، ترجمہ انہوں نے کیا ہوگا، ترجمہ سندر ترجمہ کرو۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے غار ثور والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کفار غار کے منہ کے پاس آتا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کافر تو بالکل غار کے منہ کے پاس، بڑی فکر ہو کہ ہم غار کے اندر ہیں، یہ باہر ہے، اندر سے کسی اور طرف ہم نکل جانے کا تو راستہ نہیں، اور یہ باہر سے غار کا منہ بھی بند کر سکتے ہیں، پتھر بھی ڈال سکتے ہیں، کئی قسم کی خطرناک چیزیں بھی غار میں ڈال سکتے ہیں۔ تو ان کو بڑی فکر ہوئی، اور فکر اپنی نہیں تھی، حبیب کی تھی۔ تو جب انہوں نے کافروں کو دیکھا اور فکر جو ہوئی تو حضور سے عرض کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ نبی کریم اپنے صاحب حضرت صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے، ابو بکر تو غم نہ کھا، اللہ جو ہمارے۔ اب یہ ترجمہ ہے نا، سیدھا سادہ ترجمہ، اب وہ ترجمہ کرتا ہے شیعہ مولوی، یہ لکھا ہوا ہے، کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب کہ وہ نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، جو ساتھی یار خاطر نہیں تھا بلکہ بار خاطر، یعنی دوست نہیں تھا بلکہ طبیعت پر بوجھ تھا، دشمن تھا۔ محاورہ ترجمہ یہ کرو، جبکہ وہ نبی اپنے دشمن سے کہہ رہا، کیا کہہ رہا تھا؟ لا تحزن، اب تو کفے افسوس نہ مانے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ میرے اور علی کے ساتھ ہے۔ لا تحزن ہے ابو بکر، اب تو کفے افسوس نہ مان، بے شک اللہ میرے اور علی کے ساتھ۔ انہیں ترجمہ ہوئے، مگر جہے انہوں نے منن والے نے انہوں نے تو نہیں نہ چھڑنا، انہوں نے ہوئی آئے، لیکن یہ ترجمہ ہے، کسی طرح یہ ترجمہ درست ہو سکتا ہے، مگر قربان جائیے اللہ تعالیٰ جانتا تھا سب کچھ۔ اسی بات سے اس نے فرمایا، جو دل بہی کثیرن ویہدی بہی کثیرا، اسی قرآن سے اللہ بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ساتھ اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہی قرآن مومنوں کے واسطے رحمت اور شفا ہے، اور یہی قرآن ظالموں کے واسطے مزید نقصان اور خسران کا موجب۔ ذرا غور کرو، اللہ نے ولا یزید الکافرین نہیں فرمایا، ولا یزید الظالمین۔ کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، اسی لیے ظالم فرمایا ولا یزید الظالمین، کہ وہ لوگ جو قرآن تو پڑھتی ہیں، ترجمہ اور تفسیر تو کرتی ہیں، مگر ترجمہ اور تفسیر کرتے وقت عدل سے کام نہیں لیتے، ان کے واسطے قرآن رحمت اور شفا نہیں بلکہ ان کے نقصان خسران میں اضافہ کرتا ہے۔ تو میاں یاد رکھو، یہ فرقے اس لیے بنے ہیں کہ ترجمہ کرنے والوں نے گڑبڑیں کی، اور سنیوں تمہارے واسطے آزمائش کا وقت۔ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، تم سن کر حیران ہو جاؤ۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اردو کے ترجموں میں سب سے بہترین اعلیٰ اور صحیح ترجمہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اگر اس ترجمے کی خوبیاں بیان کریں تو ایک الگ تقریر ہونی چاہیے۔ اور حاشیے پر تفسیر ہے صدر اللہ فاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
جو پاکستان کے بانیوں میں سے، جو سنی بنارس کانفرنس ہوئی تھی 1946 میں، وہاں صرف علماء اور مشائخ کی تعداد 5000 تھی اور عوام کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ تو وہاں انہوں نے یہ پاکستان کے متعلق قرارداد پیش کی کہ اگر خدا نہ خواستہ اب مسٹر جناح پاکستان کے مطالبے سے سرخدوش بھی ہو جائے تو ہم سنی علماء اور مشائخ میدان میں آ گئے ہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، انشاءاللہ پاکستان پر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے شاگرد علماء اپنے آپ کو نعیمی کہلاتے، حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی گئے، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نور اللہ صاحب محدث نعیمی گئے، مولانا مفتی محمد حسین نعیمی، حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد صاحب نعیمی، بڑے بڑے اکابر علماء ان کے شاگرد۔ اور جب فیصلہ کن مناظرہ ہوا تھا لاہور میں، مولوی اشرف علی تھانوی بھی زندہ تھے اور اعلیٰ حضرت بھی، تو فیصلہ کن مناظرہ ٹھہرا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی آئے اور ادھر سے مولوی اشرف علی آئے، فیصلہ کن مناظرہ ہو جائے، یا کہ خود آئیں یا کسی کو اپنا نائب اور قائم مقام بنا کے بھیجے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کو بھیجا، اور اشرف علی نے اعلیٰ حضرت نے لکھ دیا تھا کہ مولانا نعیم الدین صاحب کی جیت سب سنیوں کی جیت اور ان کی ہار سب مولوی اشرف علی صاحب نے مولوی منظور صاحب کو بھیجا، مولوی منظور سمبلی کو، اور یہ نہیں لکھ کے دیا کہ ان کی شکست میری شکست، ان کی جیت میری جیت، یہ نہیں، یہاں مطالبہ کیا گیا کہ آپ لکھ دو کہ آپ کی جیت سب کی اور آپ کی ہار سب کی، نہیں، یعنی وہ اصول سے منحرف ہوئے۔ تو مولانا سید محمد نعیم، پوری دنیا میں جتنی سلطنتیں اور حکومتیں اور ان کے اندر جتنی اصلاحات نافذ ہیں، جن پر عمل ہو رہا، جن کو فطرت انسانی قبول کرتی ہے، ان ساری اصلاحات کے سب سے پہلے موجد اور نافذ کرنے والے فاروق اعظم۔ تو حضرت فاروق اعظم کا ملت اسلامیہ پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر احسان ہے، اور آپ کے کارنامے ایسے کارنامے ہیں کہ آب زر کے ساتھ بھی لکھے جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ میرے بزرگوں، بس جس دن سے آپ مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام عروج اور ترقی پر رہا، جس دن سے آپ شہید ہو گئے اس دن سے اسلام میں تنزل شروع ہو گیا۔ وہ سبز گنبد میں نبی کریم کے قدموں میں آرام فرما ہے۔ صدیق و فاروق کی شان کا پتہ چلتا ہے جب مدینہ منورہ جائے، لاکھوں زائرین حضور کے روضے پر سلام پڑھتے ہیں اور پھر سیدھے آپ ہو کر فاروق اعظم اور صدیق اکبر پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ہاں بھائی ایک بات سن لو، میں نے ایک نئی کتاب لکھی ہے جو مجھے میری بڑی امنگ تھی اور عرصے سے میری تمنا تھی، اور اس کا مضمون گائے بگائے میں لکھتا رہتا تھا، اب وہ مکمل ہو گئی۔ اس کو میری زندگی کا شاہکار سمجھیے، اس کا نام ہے تعارف علماء دیوبند۔ تعارف علماء دیوبند، دیوبند کے مولویوں کا ساری سناؤ جی، ٹھیک ہے لو سارے حضرات پھر پڑھو پڑھو، اللہ 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 لا الہ اللہ 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 لا الہ۔ ذرا ذوق شوق سے الفت و محبت کے ساتھ پڑھو، اللہ 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 لا الہ۔ آمین
آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج در و دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، بارہ ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم، ماہ نبوت میرے رسالت، ماہ نبوت میرے رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا کون آیا؟ آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول، آیا والی دو جگ کا اور اللہ کا مقبول، ساقی کوثر شاف محشر، شاف محشر ساقی کوثر، پیارا محمد رسول نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا کون آیا؟ یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، یاسین و طٰہٰ کملی والا قرآن کی تفسیر، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، حاضر و ناظر شاہد و قاسم، آیا سراج منیر نبی جی اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا ان کے آنے سے کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر ہو گیا نور ہی نور نبی جی اللہ اللہ جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے جی شان، جبریل آئے جھولا جھولانے لوری دے جی شان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی اللہ اللہ اللہ